پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں۔ آگے عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوتے ہیں۔ چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا، عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی، حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا۔ ہم نے کہا، کچھ حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا، میرا حال بھی یہی ہے۔ جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے نکالا ہے۔ چلتے چلتے حضرت ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے۔ حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی، حضور آج آپ میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا، تمہاری مرضی ہے۔ حضرت ایوب انصاری حضور کو گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا۔ کہا، جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کر واپس آئے، بیٹھے اور نظر حضور کے چہرے پر پڑی تو گھبرا گئے۔ بھوک اور کمزوری کے آثار چہرے سے صاف نظر آ رہے تھے اور پتہ چل رہا تھا کہ حضور نے کتنے ہی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کر باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا اور کہا کہ حضور جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھانا تناول فرمائیے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا دسترخوان پر لگ گیا۔ حضور سے عرض کی کہ آئیے کھانا تناول فرمائیے۔ حضور دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے اور دسترخوان سے کپڑا اٹھایا۔ حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی اور کچھ بوٹیاں اٹھا لی اور خادم کو بلا کر کہا کہ جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے ہی دنوں سے بھوکی ہے، مالک کونین ہیں لیکن پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب میرے نبی کا انتقال وصال ہوا تو حضور کی ایک زیرہ ایک یہودی کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ حضور نے گروی رکھ کر قرض لیا ہوا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا، غربت نے میرا حال برا کر دیا ہے، اور اس نے شکایت کی غربت کی، پسماندگی کی اور اپنی معاشی بدحالی کی۔ پھر ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا، حضور میرے پاس پیسے تو ہیں لیکن جس منزل پر جانا ہے راستہ پرخطر ہے، میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیسے راستہ طے کروں؟ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں، جب دونوں نے یہ باتیں کہی تو حضور نے روح سخن میری جانب موڑا اور میری جانب مخاطب ہو کر کہا، تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا، دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے، ہیرا عراق کا ایک شہر ہے۔ فرمایا، عدی اگر اللہ نے تجھے زندگی کی مہلت دی تو ہیرا سے ایک خاتون چلے گی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ مکہ پہنچے گی اور اللہ کے گھر کا طواف کرے گی، اور اس کو ہیرا سے لے کر مکہ تک اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ پھر بنو تہ کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے عرب کے اوپر روب ڈال رکھا ہے، وہ تو پھر ختم ہو گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ عدی اللہ نے تجھے زندگی کی مہلت دی، تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے تیری جھولی میں ہوں گے۔ کسرا اس دور کی سپر طاقت تھی۔ میں نے کہا کہ حضور کسرا بن ہرمز کے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں کسرا بن ہرمز کے۔ پھر حضور نے فرمایا، اگر تو نے زندگی پائی تو وہ دن بھی تو دیکھے گا کہ ایک شخص زکوٰۃ کی چاندی سونا لے کر نکلے گا اور اس کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق بھی نہیں ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ دن دیکھا، ہیرا سے ایک خاتون چلی مکہ کی طرف، اور امن ایسا تھا کہ اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا۔ پھر وہ دن بھی دیکھے کہ کسرا بن ہرمز کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تیسری چیز میں نہ دیکھ سکا، لیکن میں نے لوگوں سے کہا کہ میری زندگی تو شاید وفا نہ کر سکے، لیکن اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو ضرور دیکھنا، کیونکہ حضور نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ فرمایا، دو باتیں تو پوری ہو گئی ہیں اور تیسری بات تم دیکھ لو گے۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں نے وہاں سے زکوٰۃ وصول کی اور زکوٰۃ کے لیے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا اور مجھے کوئی مستحق نہ ملا۔ پھر میں غلام پکڑتا اور پیسے دیتا اور اس کو آزاد کروا دیتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے کہ عراق کا گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم زکوٰۃ کی ہے، کیا کرنا ہے؟
عبدالعزیز لکھتے ہیں زکوٰۃ کی رقم لے کر یہاں نہ آنا، وہیں عراق کے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہیں ان کو دے دی ہے، اب کوئی مستحق نہیں بچا، اب میں کیا کروں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دو۔ تو کہا کہ قرض بھی اتار دیا ہے لوگوں کا، رقم پھر بھی بچ رہی ہے، کیا کروں؟ پھر عمر بن عبدالعزیز نے لکھا جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو۔ میں نے کہا کہ وہ بھی کر دیا ہے، رقم اب بھی بچ رہی ہے، اب کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے، جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دگنے پیسے انہیں قرض میں دے دو، اور کہا کہ ان سے کہو کہ جاؤ اس کا کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اور کہا کہ قرض کی فکر نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، جب دے سکو دے دینا۔ یہ دور بھی اسلام نے دیکھا ہے، یہ گھڑیاں بھی اسلام نے دیکھی ہیں، جب بھوک تھی اور بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھے تھے تب بھی دین غالب تھا، اور جب ریشم گلیوں میں بکھری ہوئی تھی اور کوئی اٹھانے والا نہیں تھا تب بھی دین غالب تھا۔